دیکھیں نا کمزور, مایوس اور فرسٹریٹڈ پرسن کے ساتھ کوئی جڑنا پسند نہیں کرتا, ہر بندہ چڑھتے سورج کا پجاری ہے. تو اچھے ماحول کو, اچھی چیز کو, اس کو پسند کرتا ہے, اور وہ چیزیں سب یہاں سے شو ہوتی ہیں آپ کی باڈی لینگویج سے. دیکھیں کروڑ پتی اور فیوڈل لارڈ کے ساتھ جنگ بمقابلہ آرگنائزیشن, ہم پیسے سے نہیں لڑ سکتے, ہم زمینوں سے نہیں لڑ سکتے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے. وہ ہوں گی انشاءاللہ جب یہ زرعی اصلاحات ہوں گی تو پھر وہ یہ سارے یہ بھی صبح صبح اٹھ کے کام پہ جایا کریں گے. یہ ہمارا انشاءاللہ یہ ایجنڈا ہے, ہم زرعی اصلاحات کے اور یہ لینڈ ریفارمز کے سب سے بڑے حامی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایک نواب کا, ایک ملک کا بیٹا بھی اٹھے اور صبح اسی طرح کام پہ جائے جیسے ہم صبح اٹھ کے کام پہ جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے ایکویلٹی. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ وہ ہزاروں ایکڑ زمین رکھ کے صبح اٹھ کے جناب اور پالیٹکس کرے, اور میں اور آپ سارے اٹھ کے صبح مزدوری پہ جائیں, اپنا کوئی جاب بزنس کریں اور کام کریں. تو یہ ایکویلٹی نہیں ہے, اس ایکویلٹی کو ہم نے لانا ہے انشاءاللہ. اور یہ لینڈ ریفارمز اور زرعی اصلاحات اور یہ جو زمین کی تقسیم ہے, جب تک اس ملک کے اندر یہ زمین کی تقسیم منصفانہ نہیں ہوگی نا, آپ کبھی بھی توقع نہیں رکھ سکتے کہ یہ ملک ٹھیک ہوگا. کیونکہ یہاں پرابلم یہی ہوا کہ کیا میں پاکستان کے بعد انڈیا نے زرعی اصلاحات کر لی تھی, ہم نے نہیں کی. ہمارے یہاں وہ پہلے سے زیادہ اب یہ طاقتور ہو چکے ہیں, اس وقت اتنے طاقتور نہیں تھے. اب تو انہوں نے شہروں میں پلازے بنا لیے, مارکیٹس بنا لی, کوٹیاں لے لی ہیں. مطلب ان کو لاکھوں روپے, ملینز آف روپی تو ان کو صرف رینٹل انکم آتی ہے جو ان کو شہروں سے آتی ہے. تو یہ ایکویلٹی نہیں ہے. تو پاکستان تحریک ڈاکٹر صاحب کے ذہن کے اندر یہ بڑی بات کیٹیگوریکل, انہوں نے اپنی اسپیچز کے اندر, اپنی گفتگو, اپنی ہر جگہ یہ بات کی ہوئی ہے کہ ہم انشاءاللہ لینڈ ریفارمز لے کر آئیں گے, اور لینڈ ریفارمز طاقت کے ساتھ ہوگی. اور ان سے دیکھیں زمین اللہ کی ہے, کسی کی نہیں ہے. یہ بولیں کہ ہماری آپ کہاں سے لائے تھے, یہ تو اللہ کی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی زمین ہے نا جی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں. تو آپ کو کس نے حق دیا؟ اللہ کا نظام. یہ کون سا نظام ہے کہ ایک بندہ ہزاروں ایکڑ رکھ کے بیٹھ جائے اور دوسرا کھانے کو بھی ترسے؟ یہ اللہ کا نظام نہیں ہے. جب ریاست مدینہ بنی تھی اور مائیگریشن ہوئی تھی تو سب سے پہلا جو کانٹریکٹ ہوا تھا, سوشل کانٹریکٹ سائن ہوا تھا, وہ یہی تھا کہ ایک دوسرے کے زمینوں کے اندر, مال کے اندر, سب چیزوں کے اندر اس کو حصہ داری بنا دی گئی تھی. تو کوئی ان کی زمینیں نہیں ہیں. اور ان کی کہاں سے آ گئی, کس کو نہیں پتا کہ انگریز کی وفاداری میں ان کو ملی ہوئی ہیں؟ میں تو کون نہیں جانتا. یہ کل لوگ وہ تھے جو ہماری شکایتیں لگاتے تھے ہمارے پیرنٹس کی جا کے انگریز کو, کہ آپ کے خلاف یہ باتیں کر رہا تھا. جو جتنی زیادہ شکایتیں لگاتا تھا, جتنے زیادہ ان کے کتے نہلاتا تھا, جتنے زیادہ ان کے جانوروں کو وہ کرتا تھا, اس کو اتنی زیادہ وہ زمین الاٹ کر دیتے. تو یہ تو کل کے غدار ہیں. ہمارے لوگوں کی 1857 کی جنگ آزادی کو ناکام کرنے والی یہی ہیں سالے. اگر یہ سارے نہ ہوتے اور یہ شکایتیں لگانے والے اور مخبریاں کرنے والے نہ ہوتے تو 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہی نہ ہوتی. وہ ناکامی ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی تھی. آپ تاریخ پڑھیں. تو اس لیے اس فیوڈل لارڈ کلچر کو ہم نے توڑنا ہے. لیکن توڑنا کس چیز سے ہے؟ پیسے سے نہیں, زمینوں سے بھی نہیں, چونکہ ہمارے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں. تنظیمی پاور کے ساتھ. اب آپ کہیں گے تنظیمی پاور کیا بلا ہوتی ہے؟ یہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین ٹول ہے کسی طاقتور کے خلاف, کسی لارڈ کے خلاف. تنظیمی پاور. تنظیمی پاور یہ ہوتی ہے کہ 1000 لوگ ایسے ہو جائیں. یہ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ احتجاج کرنا, روڈ بلاک کرنا, کال لانا, ان کے خلاف نکلنا, ان کے خلاف آواز بلند کرنا, ان کے اوپر سوشل میڈیا کو آنا. 1000 بندہ ایسے ہو, یہ ہو, اور اگلے ایک لمحے کے اندر 1000 بندہ حرکت کے اندر آ جائے. یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس طاقت سے ان کا پیسہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ دنیا کے انقلابات کی ہسٹری اور تاریخ ہے کہ جو ظاہر ہے کہ جو انقلابات آئے ہیں وہ اس وقت کی جو ظالم اور جابر اور قوتیں تھیں انہی کے خلاف آئے ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انقلابات جب آئے ہیں تو اس سے پہلے حالت یہ تھی کہ اس سوسائٹی پر بھی کچھ لوگوں کی گرفت تھی. کچھ لوگوں نے اپنا پنجہ گاڑا ہوا تھا اور ان کو ہلنے نہیں دیتے تھے, غلامی کرتے تھا. لیکن وہ جو انقلابات آئے ہیں وہ کیسے آئے ہیں؟ تنظیمی پاور اور نیٹ ورک کے ذریعے آئے ہیں. یہ نیٹ ورک, یہ غریب آپس میں اکٹھ کر لینا, سب سے بڑا تو رولہ یہ غریب نہیں ملتا آپس میں. ورنہ غریب تو ان سے پاور میں زیادہ ہے نا, تعداد میں زیادہ ہے, کئی گنا زیادہ ہے تعداد میں. لیکن غریب آپس میں مل نہیں سکتا, یہ پاسبل نہیں, کیونکہ انہوں نے غریب کو آپس میں وہ لڑایا ہوا ہے, انتشار پیدا ہوا ہے آپس میں ایک دوسرے کے برادریزم کے نام کے اوپر, اور مختلف طریقوں سے انہوں نے آپس میں ان کو الگ کیا ہوا ہے. وہ کسی صورت یہ ممکن ہی نہیں کہ غریب ان کے خلاف مل جائے, یہ ممکن ہی نہیں. ورنہ اگر غریب مل جائے تو آپ سوچیں کہ کیا ان کے پیسہ یا ان کی طاقت یا ان کی زمینیں غریب کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتی. لیکن سب سے بڑی سائنس یہ ہے کہ غریب نہیں ملتا, کچھ بھی کر لے غریب نہیں ملتا. اب آرگنائزیشن اور تحریکوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ غریب کو آرگنائز کرنا, ان تمام پسی ہوئی طبقات کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جوڑنا, ایک مقصد کے لیے ان کو اکٹھا کرنا,
اور ان کو اتنا ٹرینڈ کر دینا, اتنا ویل ڈسپلن اور اتنا ویل آرگنائز کر دینا کہ اس کے ایک کال کے اوپر وہ لبیک کہیں. جب یہ کام ہو جائے تو سمجھے انقلاب آ گیا. اور یہ کتنے پرسنٹ لوگوں نے یہ جو خاندان ہے, یہ تو پورے ملک کے خاندان آپ کاؤنٹ کر لیں تو 400 سے زیادہ نہیں ہیں. ان کے ٹوٹل خاندان پورے ملک میں جو بڑے خاندان ہیں فیوڈل لارڈز کے, یہ 400 سے زیادہ نہیں بنتے, جبکہ غریبوں کی تعداد تو 22 کروڑ ہے. تو یہ 22 کروڑ کے اوپر 400 خاندان حکمرانی کر رہے ہیں. ریزن صرف ایک ہے کہ ان کو آپس میں اکٹھا نہیں ہونے دیتے. اور کوئی بھی آرگنائزیشن اور تنظیم, اس کا جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسی ہو جاتی ہے. ہماری 6 لاکھ آرمی ہے, دنیا اس سے ڈرتی ہے. کہاں 6 لاکھ آرمی اور کہاں دنیا کی طاقت؟ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ ویل ڈسپلنڈ ہے, یہ ویل آرگنائز ہے. اسلحہ تو اور بھی بڑے ملکوں کے پاس ہے. اگر صرف اسلحے سے جنگیں ہوتی تو روس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ رشیا کے پاس تھا, لیکن سوویت یونین ٹوٹ گیا, شکست ہو گئی. کیونکہ اسلحے سے جنگیں نہیں لڑی جاتی, صرف اس کے لیے آرگنائزیشن سٹرکچر, لوگوں کے ایک پچ پر ایک مائنڈ کے ساتھ ایک گول کو اچیو کرنے کے لیے کھڑا ہونا جو ہوتا ہے, دیٹس کالڈ آرگنائزیشن. تو ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم اسکیٹرڈ ہیں. بینگ اے نیشن بھی اسکیٹرڈ ہے, بینگ اے تحریک بھی اسکیٹرڈ ہے. ہم ڈسپلن نہیں ہے, آرگنائز نہیں ہے. اگر ہم آرگنائز اور ڈسپلن نہیں ہوں گے, ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے. ہم اسی طرح پٹتے رہیں گے, یہ لوگ ہمارے اوپر حکمرانی کرتے رہیں گے. اور پھر اس فیوڈل لارڈ سوسائٹی کے اندر ہم نے ایک آرگنائزیشن کھڑی کرنی ہے اور ہم نے اس نظام کو گرانا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہزاروں ایکڑ زمینیں اتنی آسانی سے دے دیں گے؟ ایک مرلہ کوئی نہیں دیتا یہاں, اور اتنی بڑی. تو یہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہوگا جب تک ہمارے پاس آرمی سے بھی زیادہ ڈسپلن ٹیم نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اسکیٹر لوگ, انڈسپلن لوگ, یہ اس طریقے کچھ نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کسی کا بگاڑ سکتے. ان سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ان کو خطرہ صرف ایک چیز ہے اور وہ آرگنائزیشن ہے. آپ کے اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ ہے, آپ کے نظام کو, اس نظام کی پروردہ لوگوں کو, کسی کو بھی اگر خطرہ ہے تو وہ صرف ایک بات ہے کہ کوئی یہ کسی طریقے سے بھی یہ لاکھوں لوگ آرگنائز نہ ہو جائیں. وہ اس سے ڈرتے ہیں, کیونکہ اگر یہ آرگنائز ہو گیا تو یہ تو ایک مشن کے لیے لڑیں گے, اور یہ تو جناب ایک کال پہ ایسے پورا وہ ہو جائے گا, نظام بلاک ہو جائے گا, تو یہ تو پھر ہمارے اوپر غلبہ حاصل کر لیں گے. جاگیردار ہمارے ساتھ نہیں آئے گا, بہت بڑا کیپیٹلسٹ سرمایہ دار ہمارے پاس نہیں آئے گا, کیونکہ اس کے مفادات وہاں ہیں. ظاہر چڑھتے سورج کی پجاری ہیں, وہاں مفادات ہو رہے ہیں, تو وہ پاگل ہے کہ ہمارے طرف آ جائے گا. لیکن ایک ایوریج مین, مڈل مین, وہ آئے گا ہمارے پاس. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں وہ بھی نہیں آتے, ہمارے ساتھ تو آتا ہی کوئی نہیں. اگر ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں آتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں تحریک تو چھوڑ دیں, تحریک تو بہت بڑی چیز ہے, مارکیٹنگ کے بیسک پرنسپل بھی ہمیں نہیں پتا. یہ مارکیٹنگ کا بیسک پرنسپل ہے کہ دنیا کی کیوں کوئی بھی تھیوری, کوئی بھی نظریہ آپ لے کے چلے جائیں سوسائٹی کے اندر, آپ کو اپنے فالوورز مل جائیں گے. میں ابھی 4 دن پہلے ایک ٹریننگ سن رہا تھا, وہ بتا رہا تھا کہ آپ ایک شرابی کو صحرا میں چھوڑ آئیں, اس کی جیب میں ایک ٹکا نہ ہو, شام کو آپ کو ٹن ملے گا, کیونکہ اس کو اپنی چیز جو ہے وہ مل جائے گی. آپ دنیا کا کوئی تھیوری مجھے بتا دیں جس کے اس وقت دنیا میں فالوورز نہ ہو. قادیانیت دنیا کا سب سے غلیظ ترین مذہب, کوئی ان کی کوئی بیس ہی نہیں ہے, لاکھوں فالوورز ہے دنیا میں. کیا ان کو ان کی چاہنے والے نہیں ملے؟ بھائی مذہب, بہت سارے لوگ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ یہ کیا ہے, لاکھوں فالوورز ہیں ان کے. مجھے پتہ ہے اسی طریقے سے ہندوازم, بدھزم, مطلب دنیا کے اندر کتنے نظریے اور تھیوریز پائی جاتی ہیں, ان سب کو ان کے فالوورز مل گئے. جس طریقے سے میں آپ کو ابھی مثال دیتا ہوں, خادم رضوی صاحب آئے 2006 میں, ان کی جب یہ انٹرویو 2006 میں نہیں, یہ ابھی 4 سال پہلے جب ان کی انٹرویو فیض آباد کے اندر 17 میں 3 سال پہلے, تو کیا ہوا کہ جو ہی انہوں نے اپنا ایک نظریہ مارکیٹ میں پھینکا, اس نظریے کے چاہنے والے لاکھوں لوگ, ان کو ہزاروں لوگ یکدم مل گئے. وہ لوگ جو آپ کے ساتھ نہیں آ رہے تھے, اتنا عرصہ دراز سے آپ ان پہ محنت کرتے نہیں آتے, تو انہوں نے کہا واہ مزہ آ گیا, لیڈر تو اب آیا, کیونکہ ان کو وہ بولی اٹریکٹ کرتی تھی, لہٰذا وہ اس بولی کے اوپر چلے گئے, ان کے ساتھ مل گئے. تو اس لیے پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تھیوری, ہمارے نظریے کے اوپر کوئی نہیں آتا, تو کائنڈلی آپ نے اس نظریے سے ریویو کر لیں. یہ فالٹ ان کا نہیں ہے, یہ فالٹ ہمارا ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی نہیں آتا تو اٹس مین کہ اٹس مائی فالٹ. مجھے چاہیے کہ میں اپنا فالٹ ٹھیک کروں, یا مجھے چاہیے کہ میں ریزائن کر دوں, سائڈ ہو جاؤں, میں کہوں جی سوری بھائی یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا, کوئی بھی نہیں آتا, تو پھر کوئی اور آ جائے گا, وہ لے آئے گا. لہٰذا لاکھوں کی آبادی ہے, لاکھوں کا ضلع ہے, مطلب کوئی ضروری نہیں کہ سارے لوگ ہی کوئی ان کے انڈر لگے ہوئے ہیں, اور سارے لوگ ہی مطلب وہ غلام ذہن ہے, اور سارے لوگ ہی مطلب وہ نیگیٹو مائنڈ ہے, اور صرف فرشتے ہم رہ گئے ہیں جو 10 لوگ بیٹھے ہیں اور باقی کوئی بھی نہیں. ایسی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ جڑتا تب ہے جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں, تو کوئی نہیں جڑتا جب تک آپ کسی کے پاس جاتے نہیں, تو آپ اپنی دعوت لے کر تو جائیں.
اور آپ یہ سمجھیں کہ ایک دفعہ جائیں گے اور کسی کو دعوت دیں گے کہ آپ تحریک میں آ جائیں گے، وہ آ جائے گا، یہ بھی نہیں ہوتا. یہ مارکیٹنگ کا اصول نہیں ہے. مارکیٹنگ کا بیسک فنڈامنٹل سیم ہے کہ دنیا کی کوئی تھیوری، کوئی نظریہ، کوئی آرگنائزیشن، کوئی جماعت آپ لے کر چلے جائیں 10 لوگوں کے پاس، پروفیشنل وے کے ساتھ جائیں، 10 لوگوں کو اپنا نظریہ پیش کریں، اس میں سے ایک آپ کو ضرور یس کہے گا. یہ مارکیٹنگ پرنسپل ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ ایک آپ کو فوری یس کہہ دے گا، کہتا ہے یہ بھی رانگ ہے، یہ غلط ہے، اس کو ہو سکتا ہے آپ کو 10 دفعہ فالو اپ دینا پڑے. اب جتنے لوگ ہم آئے ہیں، آپ میں سے کچھ لوگ نئے بھی ابھی جیسے بیٹھے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ پہلی دفعہ ہی آپ کے پاس کو کسی نے بتایا اور آپ نے فوراً کہا ہاں جی میں تو آپ کے ساتھ ہوں؟ ہو سکتا ہے اس کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہو، کتنی دفعہ آپ کو خطاب سنانے پڑتے ہوں، ڈیبیٹ کرنی پڑتی ہو، آپ کے سوال و جواب کلیئر کرنے پڑتے ہوں، تب آپ آئے. تو یہ اصل جو کرنے والا کام ہے، اسٹرگل ہے، وہ سمپل ہے کہ ہم یہ جتنے دوست بھی نظر آ رہے ہیں، یہ سارے وہ چہرے ہیں جو ہم پرانے ہیں. مطلب کوئی یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ مجھے 10 سال ہو چکے ہیں، مجھے الحمدللہ 20 سال، مجھے الحمدللہ 30 سال ہو چکے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ استقامت دے اور ہمیشہ ہماری موت بھی اسی مشن کے اوپر لائے. یہ تو سب سے بڑی دعا ہے. لیکن اصل چیز ہے کہ فریش بلڈ کیوں نہیں آیا، نئے لوگ کیوں نہیں آئے. نئے لوگ تو کسی بھی تحریک کے ایندھن ہوتے ہیں. نئے لوگ نہیں آتے تو وہ تحریکیں ختم ہو جاتی ہوتی ہیں، مٹ جاتی ہوتی ہیں. پرانے لوگوں سے تحریک نہیں چلا کرتی جب تک مشن نئے لوگوں کے ساتھ، نئے لوگوں کے اندر نہیں ہم انٹروڈیوس کرا سکتی ہے. اب یہاں پر ایک پرابلم آتا ہے. جب آپ لسٹ بنانے بیٹھیں گے تو آپ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ کسی کو پری جج نہیں کرنا. یہ پری جج کیا ہوتا ہے کہ فلاں کو دعوت دے دیں، جواب ہے کہ نہیں وہ تو نہیں آئے گا. فلاں کو دعوت دے دیں، کہتا ہے نہیں وہ بھی نہیں آئے گا. اچھا چلے فلاں کو دے دیں، کہتا ہے وہ تو ممکن نہیں، وہ تو ہے ہی اس کے ساتھ. کہتا ہے یہ سب سے بڑی غلطی ہے. یہ اگلا میں آپ کو مارکیٹنگ پرنسپل بتا رہا ہوں کہ دنیا میں 80% لوگ جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں سیٹسفائی نہیں ہوتے. صرف 20% لوگ جو ہوتے ہیں وہ جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح جس گروپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں. 80% لوگ سیٹسفائی نہیں ہوتے، لگے ہوئے تو ہوتے ہیں اس کے ساتھ لیکن سیٹسفائی یہاں سے 13 نکاتی منشور ہے. اب اس کے اوپر ان سے ڈسکشن کریں. ڈسکشن کیا کرنی ہے؟ ان کے پیپر سامنے رکھے، انہوں نے کہا یہ ہمارا منشور ہے، آپ بتائیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کہ یار ہے تو صحیح، اچھا ہے لیکن ہے ناممکن. دیکھیے کیا ہے مثلا سب سے پہلا ہمارا منشور ہی کیا ہے؟ اس کا پارلیمانی نظام کی تبدیلی. اس کو سمجھائیں بات. کون یہ نہیں سمجھتا؟ جو پریکٹیکل پالیٹکس کیسا ہے وہ اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ پارلیمانی نظام زہر قاتل ہے ہمارے ملک کے لیے. یہ 20-30 کروڑ روپے لگا کر الیکشن لڑا جاتا ہے، 50 کروڑ. ابھی جہانگیر ترین کا جو اس کا الیکشن تھا، ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ اس کو چودھری سرور نے بتایا تھا کہ جہانگیر ترین کا الیکشن جو وہ ہار گیا تھا وہ 1 ارب میں پڑا تھا ہمیں. لودرا سے بھی آگے ہے. ہاں جی یہ بھی تھوڑی پرانی بات، یہ بھی پرانی، شاید اس سے بھی آگے چلی گئی. یعنی 1 ارب میں ایک الیکشن اس کو پڑا. اور 20-30-40 کروڑ تو ہمیں پتہ ہے، ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ جتنے الیکشن لڑتے ہیں اتنے پیسے تو یہ لگاتے ہوں گے، کنفرم لگاتے ہیں پیسے. تو مجھے بتائیں کہ جو 20-50 کروڑ 1 ارب روپے لگا کر الیکشن لڑ کے اور ایسے اوپر نکل کے لیڈرشپ آئے گی، وہ لیڈرشپ مینوپلیٹ کرے گی 22 کروڑ کو. اس لیڈرشپ کی ذہنی آپ کا جو لیول ہوگا اس کو آپ اچھے طریقے سے ماپ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا. وہ چیپ لوگ، وہ جو مطلب ان کے پاس یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ یہ سارے تو وہی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ لارڈز وغیرہ اور سینٹرل پنجاب ادھر چلے ہیں، یہ سارے سمگلر ہیں، سارے یہ بزنس مین ہیں، سارے 2 نمبری سے پیسہ بناتے ہیں، ان کی بلیک منی ہے اور وہ سارا یہاں لگا دیتے ہیں. تو اس لیڈرشپ سے آپ یہ توقع رکھیں گے کہ آپ کے ملک کو ٹھیک کر دے گی؟ یہ امپاسبل ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. عمران خان نہیں، کوئی اور فرشتہ بھی آ جائے اور اس سسٹم کے تحت ان لوگوں کو ساتھ لگا کے وہ کہے گا تبدیلی لے آئے گا، یہ تصور بھی نہیں کر سکتے آپ. یہ چیز اپنے اس لوگوں کو سمجھانی ہے جن کے ساتھ آپ میٹنگ کریں گے، ایک پازیٹیو وے کے ساتھ. اگر وہ پی ٹی آئی سے بھی ہے تاکہ وہ ڈائریکٹ بے شک مائنڈ نہ کریں، بڑے اچھی طریقے سے اس کی بات سمجھائیں. 35 صوبوں کے ہم نے بات کی ہے، ابھی آپ کو دیتے ہیں منشور کہ اس پہ سارے لکھا ہوا ہے کس ملک کی کتنی آبادی اور کتنے صوبے ہیں. ایک واحد بدقسمت ملک ہمارا ہے جہاں 22 کروڑ آبادی اور صرف 4 صوبے ہیں، اور ابھی تک وہ جنوبی پنجاب کے لارے لگا رہے ہیں، وہ ابھی تک نہیں بننے دے رہے، وہ ڈرامے کر رہے ہیں سارے. تو مطلب 35 صوبے، یونٹس بنانے ہیں، چھوٹے لیول پہ لے کے جانا ہے، پولیس، صحت، یہ ساری ریفارمز لانی ہیں ہم نے. تو یہ ریفارمز لائے گا کون؟ کیا اس الیکشن کے ذریعے بننے والے ایم این ایز اور ایم پی ایز لائیں گے؟ انہوں نے کہا کبھی بھی نہیں. تو اسی کے جناب آئے ہمارا ایسا بنے. پیٹ ایک واحد پارٹی ہے جس کے پاس یہ منشور ہے. یہ منشور تو کسی اور کی پارٹی کے پاس ہے ہی نہیں. مزے کی بات یہ ہے، یا تو یہ ہونا کہ جی یہ تو فلاں بھی کہہ رہا ہے، فلاں بھی کہہ رہا ہے. وہ فلاں نہیں کہہ رہا، جماعت اسلامی بھی نہیں کہہ رہی، پیپلز پارٹی بھی نہیں کہہ رہی، پی ٹی آئی بھی، کوئی بھی نہیں کہہ رہا جو ہم کہہ رہے ہیں. یہ پروڈکٹ صرف ہمارے پاس ہے. یعنی کوئی جھوٹا کلیم بھی نہیں کر رہا. سچا تو چلو بات کی بات ہوتی ہے نا، جھوٹا کلیم بھی کسی کا نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. تو جائیں ان کے ساتھ ڈسکشن کریں، گپ شپ کرنے میں کہ کپ آف ٹی ہوگا، آدھا گھنٹہ آپ کو لگے گا، تو اس کو دعوت دیں، اسے کہ جناب آئیں آپ ہمارے ساتھ چلیں. اس کہ جی آپ کے پاس ہے کیوں؟ ان کا سب کچھ ہمارے پاس ہے، فیوچر ہی ہمارا ہے، مستقبل ہمارا ہے، اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ارادہ رکھتے ہیں، ہم اس پہ کمیٹڈ ہیں کہ ہم اس ملک کے مقدر کو بدلیں گے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں
ایک ایک شخص اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی ریالٹی کو بدل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس 6 فٹ کی باڈی کے اندر وہ کچھ رکھا ہوا ہے. تو اتنے سارے لوگ مل جائیں تو کیوں نہیں بدل سکتے؟ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اس پورے ضلع کی ہلا کے رکھ سکتے ہیں اگر یہ لوگ ہم مل جائیں تو. لیکن شرط یہ ہے 3 بجے آنا ہے تو 3 بجے آنا ہے. یہ نہیں کہ 4 بجے 5 بجے آپ کیوں نہیں آئے، وہ مسئلہ یہ ہو گیا تھا، وہ مسئلہ یہ ہو گیا. تو یہ سب ایکسکیوز ہیں. نو جسٹیفیکیشن، نو ایکسکیوز ول بی ایکسیپٹیڈ ان آرگنائزیشنل نیٹ ورک. آرگنائزیشن نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اس کی فرسٹ پرائرٹی کہتا ہے نو باڈی بزی ان دس ورلڈ، اٹس آل اباؤٹ پرائرٹیز. مصروف کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ صرف پرائرٹیز ہوتی ہیں کہ پرائرٹی نمبر 1 کیا ہے، 2 کیا ہے، 3 کیا ہے. سمپل از دیٹ. سو اس لیے دوستو عرض یہ ہے کہ ہم ڈسپلن آرگنائزیشنل نیٹ ورک کو اپنے کو اسٹرانگ کریں.